بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ WWF ریسلنگ سپورٹس، انڈرٹیکر، جان سینا، ٹرپل ایچ، بروک لاسنر، ہمارے یہ جوان شوق رکھتے ہیں ریسلنگ وغیرہ کا، تو اس کے متعلق میں آپ کو بتاؤں ایک واقعہ جو کہ چند سال پہلے ہوا، اور ایرانی ریسلر آئرن شیخ، جس کا نام خسرو حسین علی وزیری تھا، اس نے جو نعرے لگائے اس ریسلنگ کے دوران، جو کہ ایک تقریب ہوتی ہے سابقہ ریسلر کی اور اس میں ایوارڈ دیے جاتے ہیں، تو یہ بھی ایک سابقہ ریسلر تھا، اور اس کو جب بلایا گیا تو اس نے یا اللہ، یا محمد، یا علی اور پیس کا نعرہ لگایا۔ اس پہ میں آپ کو سے گفتگو کروں، لیکن میں پہلے آپ کو بتاؤں کہ ہمیں، چونکہ ہم محمد وآل محمد کے غلام ہیں، ہمیں اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنی ہے، اپنے ہاتھوں کی حفاظت کرنی ہے، اپنے وجود کی حفاظت کرنی ہے، اور انہیں محمد وآل محمد کی غلامی میں ان کا استعمال ہونا چاہیے۔ فحاشی، عریانی، بے حیائی سے ہمیں بچنا ہے۔ سپورٹس جو ہے وہ ظاہر ہے ایک دماغ کی صحت یابی کے لیے، جسم کی صحت یابی کے لیے سپورٹس ضروری ہے، ایک ورزش میں آ جاتا ہے، مگر ایسے افعال دیکھنے کا جس سے فحاشی اور عریانی ہو۔ بہرکیف یہ آئرن شیخ نے، جو ہمارے نوجوان ہیں، ان کا آئیڈیل انڈرٹیکر ہے، جان سینا، ٹرپل ایچ، بروک لاسنر، ان کی ریسلنگ دیکھنی پسند کرتے ہیں۔ تو اس ریسلنگ میں یہ جو نعرہ ہے، یہ ایک ہمارے لیے ہدف ہونا چاہیے۔ اللہ خالق ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، علی علیہ السلام جانشین ہیں، اور انہوں نے ہمیں پیغام ہم تک یہ ہے، اے ہمارے جوانوں، نوجوان نسل، پیغام یہ ہے: پیس، امن، اسلام، سلامتی، اور ان کی جو حدود و قیود ہیں، ہمیں ان کے اندر رہ کر ہمیں اپنے افعال انجام دینے ہیں، اور ہمیں پیغام پہنچانا ہے دنیا میں۔ پہلے تو وہ پیغام جو میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں، سناتا رہتا ہوں، دکھاتا رہتا ہوں، ہمارے کان، میرے کان بھی سنتے ہیں، آپ بھی سنتے ہیں۔ ایک تو پہلے امر بالمعروف اپنے آپ پر نافذ کرنے کی کوشش کرنی ہے، پھر اس کے بعد ہمیں کوشش کرنی ہے یہ پیغام دوسروں تک پہنچایا جائے، اور صرف پیغام پہنچایا جائے۔ جیسے کہ میں نے ابھی نام لیے، انڈرٹیکر، جان سینا، ٹرپل ایچ، تو ہمارے یہاں اس کو ایک معیوب چیز سمجھی جاتی ہے کہ ایک مولانا کیوں اس قسم کے نام لے رہا ہے، ایسی کیوں گفتگو کر رہا ہے۔ یعنی نوجوان نسل کو 1 منٹ میں بتایا جائے اور یہ بالکل اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں، یہ اپنے معاملات ٹھیک کر لیں، یہ ریسلنگ دیکھنی چھوڑ دیں، یہ فلاں موویز دیکھنی چھوڑ دیں، یہ گانے اور بے حیائی، فحاشی۔ مقصد یہ ہے، ہمارا کام پہلے تو اپنے آپ کو ٹھیک کریں، اپنے قول و فعل میں جو تضاد ہے، جو کہتے ہیں وہ اس پہ عمل کریں، پہلے تو بات یہ۔ پھر اس کے بعد ہمارا حق یہ ہے کہ صرف پیغام پہنچا دیں، ہمیں بتانا چاہیے کہ یہ دین اس کاموں سے روکتا ہے، ان کاموں کو کرنے کا حکم دیتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان۔ اسلام سلامتی کا دین ہے، امن ہے، پیغام پہنچا دیں اپنی نوجوان نسل تک، جوانوں تک، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں تک، بزرگان تک، یہ پیغام عزیزان، رشتہ داروں تک، اپنے دوستوں تک یہ پیغام پہنچا دیں۔ پہلے تو یہ ہے کہ خود عمل کریں، پہلے پیغام تو اپنے آپ تک پہنچنا چاہیے، قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنا چاہیے، غور و فکر کرنی چاہیے، اور اس کے بعد عمل کرنا چاہیے۔ عمل کرنے کے بعد یہ پیغام دوسروں تک پہنچا دیں، وہ عمل کریں تو اس کا ہمیں بھی فائدہ ہوگا، ان کو بھی فائدہ ہوگا، ہمیں ثواب ملے گا، اور اگر نہیں کرتے تو اس کے جواب دہ وہ ہیں، ہم نے اپنا ادا کر دیا جو ہم سے پوچھا جانا تھا، کہ تم نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کیا، ہم نے ان تک پیغام پہنچا دیا، بجائے اس سے کہ نفرت کی جائے، جی ان کو اپنے قریب نہیں بٹھانا چاہیے، جی یہ مسلمان نہیں ہے، بجائے اس سے پیار محبتیں بانٹنی چاہیے، پیار سے پیغام ان تک پہنچانا چاہیے کہ اگر کوئی ایسا عمل جو کہ دین کے لیے، ہمارے
آئمہ اہل بیت علیہ السلام کے لیے جو ہے وہ باعث ندامت بنے. ہمیں ان سے بچنا ہے. یہ راستہ ہے وہ جنت کو جاتا ہے، یہ راستہ جہنم کو جاتا ہے. اب طے ہر کسی نے خود کرنا ہے کہ اس نے کون سے راستے پر چلنا ہے. ایک راستہ ہے جس کے اختتام پہ جنت ہے، ایک راستہ ہے جس کے اختتام پہ جہنم ہے. ہمیں کس کی سیرت پہ عمل کرنا ہے؟ آئمہ اہل بیت علیہ السلام کی حیات طیبہ تو ہمیں یہی بتلاتی ہے کہ بجائے اس کے کہ نفرت کریں، کسی کو اپنے پاس بیٹھ نہ دیں، اخلاقیات کا دامن خود چھوڑ دیں، اپنے آپ کو تقوی کی منزلوں پہ سمجھیں. یہ تقوی ہو کے، نیک ہو کے اپنے آپ کو متقی پرہیزگار سمجھنا، یہ بھی تکبر ہے، اور تکبر ایک لعنت ہے. اور اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ پیس یا اللہ، یا رسول، یا علی، انہوں نے جو احکامات بتائے ہیں خالق نے ان ہستیوں کے ذریعے سے، ہمیں ان پہ عمل کرنا ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.